حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ لمبی تھی، تقریباً 900 سے 950 سال تھی۔ نوح علیہ السلام 900 سال تک اپنی قوم میں تبلیغ کرتے رہے اور اللہ کا پیغام اپنی قوم میں پہنچاتے رہے، لیکن کچھ ہی لوگ ایمان لائے، باقی سب مشرک اور نافرمان ہی رہے۔ ان کی قوم نے ان کو بہت تکلیف پہنچائی تاکہ نوح علیہ السلام اس حق کی دعوت کو دینا روک دیں۔ پھر بھی نوح علیہ السلام نے کبھی اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اے اللہ ان کو راہ راست پہ لے آ اور ان کو ہدایت دے دے، لیکن وہی ہوا جو حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آیا جب اس قوم کی نافرمانیاں اور گناہ حد سے زیادہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس قوم نے ساری حدیں توڑ دی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نوح، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب ان کے علاوہ اور لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا کہا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ کشتی تیار کرنا شروع کر دی، اور آتا ہے اس کشتی کی لمبائی 500 سے 600 فیٹ تک تھی، 90 سے 100 فیٹ چوڑائی تھی، اور اس کشتی میں 3 منزلیں تھیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے تو اس وقت بھی ان کی قوم ان کا مذاق اڑاتی۔ کوئی کہتا کہ آپ کشتی بنانے والے کیسے بن گئے، اور کوئی کہتا کہ آپ اس خشکی میں کشتی کیسے چلاؤ گے۔ غرض ہر طرح کے سوال ان سے کیے جاتے، اور حضرت نوح علیہ السلام یہی فرماتے، نافرمانو، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے، مگر افسوس تمہاری اس وقت معافی قبول بھی نہیں ہوگی۔ کئی سال کی کوشش کے بعد یہ کشتی تیار ہوئی، اور یہ اتنی بڑی کشتی تھی کہ اس سے پہلے کسی نے اتنی بڑی کشتی نہیں بنائی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نوح، جو تم پہ ایمان لے آئے ہیں ان کو اس کشتی میں بھیج دو، اور جانوروں کو بھی اس کشتی میں بھیج دو، یہاں تک کہ پرندوں کو بھی اس کشتی میں سوار کر دیا گیا۔ آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اس کشتی میں 3 منزلیں تھیں۔ سب سے پہلی والی پرندوں کے لیے، اس سے نیچے والی انسانوں کے لیے، اور آخری منزل جانوروں کے لیے بھی تھی، تاکہ ان کی نسل بھی ختم نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین اور آسمان سے طوفان کی طرح پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، کیونکہ پوری زمین سمندر بن چکی تھی اور سب ڈوب گیا تھا۔ بس وہ لوگ ہی صحیح سلامت بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود تھے، کیونکہ یہ لوگ ایمان والے لوگ تھے، باقی سب ہلاک ہو چکے تھے۔ تاریخ میں یہ آتا ہے جو لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کی تعداد 80 بتائی گئی ہے، اور ان کے 3 بیٹے بھی ساتھ تھے جن کا نام حام، سام اور یافس بھی تھا، اور ان کی بیویاں بھی تھیں۔ لیکن نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا قینان تھا جو نافرمانوں میں شامل تھا، وہ بھی ہلاک ہو چکا تھا کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا تھا اور کشتی میں بھی سوار نہیں ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں 5 سے 6 مہینے چلتی رہی، اور پھر اللہ کے حکم سے کشتی ایک پہاڑی کے پاس جا کر رک گئی، اور اس کو جودی کہتے ہیں جو ترکی میں واقع ہے، اور ارارات پہاڑ تھا جو ترکی کا سب سے اونچا پہاڑ ہے۔ اور تاریخی کتابوں میں بھی روایت یہی ملتی ہے، سائنس کی تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی یہاں آ کر رکی تھی، جس کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارشوں کو روک دیا اور زمین کو بھی حکم دیا کہ پانی اندر نکل لے، اور پھر نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ اب آپ اپنی کشتی سے اتر جائیں، اور پھر ان کی قوم نے وہی ڈیرا ڈال لیا اور بستی آباد کر لی۔ پھر دنیا کی سمجھو دوبارہ شروعات ہوئی، کیونکہ یہ 80 لوگ ہی بچے تھے۔ پھر آگے کی نسل نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے چلی جو حام، سام اور یافس تھے۔ ان کی یہ 3 اولادیں پوری زمین پہ پھیل کر آباد ہو گئیں۔ ان کے بیٹے سام سے عربی نسل چلی، عرب آباد ہوئے۔ دوسرے بیٹے حام سے سوڈانی نسل چلی، اور یافس سے ترکوں کی نسل آباد ہوئی۔ ہم سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا لقب بھی آدم ثانی بھی ہے، کیونکہ دنیا کی نسل ایک بار ختم ہو کر ان کے بچوں سے چلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو قرآن پاک کی سورہ ہود میں ارشاد فرمایا ہے۔ دوستوں، اللہ کا عذاب جب نازل ہوتا ہے، جب ایک قوم نافرمانیوں کی ساری حدیں توڑتی ہے اور توبہ کی طرف نہیں آتی، اور پھر ایک وقت آتا ہے اللہ اس طرح عذاب نازل کرتا ہے اور سب ختم کر دیتا ہے۔ یہ سارا واقعہ ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ آج ہم ہر وہ گناہ کر رہے ہیں جو پچھلی امتوں نے کیا، مطلب شرک کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، مظلوموں پہ ظلم کرنا، اور ہر طرح کی بے حیائی کے کام کرنا۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے
ہم پہ اس طرح کا عذاب نہیں بھیجا، یہ ہم پہ ڈھیل ہے اس رب کی، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں ہمارے ساتھ کہ ہم پہ اس طرح کا عذاب نازل نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے دوستوں۔